بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی یہ سالق جہاد بالنفس کی راہ میں ترقی کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے سامنے ماضی، حال اور استقبال تمام زمانے بالکل کف دست کی طرح اس کے سامنے واضح اور نمایاں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان زمانوں سے متعلق خبریں دے سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب عارف خلسے میں ہوتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور اپنے مشاہدات کو بیان کر سکتا ہے اور خارق العادہ تصرفات بھی انجام دے سکتا ہے۔ خداوند متعال نے اسے یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ ان تمام امور کو انجام دے۔ خلسہ کسے کہتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر چکا ہوں، وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ ایک عرفانی اصطلاح ہے، ایک ایسی عرفانی اور ملکوتی حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان خداوند متعال کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے وجود سے اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی میں کو ختم کرنے کے بعد اپنے وجود کے دائرے کو اس مادی احاطے سے بڑھا کر وسیع کر لیتا ہے۔ اب وہ مادی انسان نہیں ہے، اس مادیت سے نکل کر حقائق متعالیہ کے ساتھ یہ شخص متحد ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے اوپر اس حقائق متعالیہ کے آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سالک تزکیہ نفس کے ذریعے سے، جہاد بالنفس کے ذریعے سے، معرفت نفس کے ذریعے سے وہ اس حالت تک پہنچتا ہے، اور یہ وہ تمام راستے ہیں جو روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب انسان کے وجود سے گناہ کے آثار، گناہ کے افکار یہ بطور کلی ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے وجود میں جو میں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس انسان کے دل پر جذبے اور ملکوتی خلسے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسا عارف جو ہے وہ خداوند متعال کی اس عشق کی مستی میں مدہوش ہوتا ہے۔ اس مطلب سے متعلق ہمارے عرفاء کی اصطلاحات میں جو مستی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میں اس کے عشق کی مستی کے خمار میں ہوں، یہ جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں یہ اسی تعبیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ملکوتی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ مادی نشہ اور مادی جو کیفیت ہوتی ہے جو فقہ اسلامی میں حرام ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تزکیہ نفس کے ذریعے سے، جہاد بالنفس کے ذریعے سے، معرفت نفس کے ذریعے سے انسان مدارج عالیہ تک پہنچتا ہے۔ انسان کے دل پر جذبے اور خلسے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی انسان جب اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اپنے نفس کی شناخت کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی شناخت کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، اور اب اس کے وجود سے وہ میں ختم ہو چکی ہوتی ہے اور یہ اس کی ذات کے اندر متحد ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مطالب ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے، جن کو درک کرنے کے لیے خود ریاضت نفس کی ضرورت ہے، جن کے لیے خود تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا ظرف پاک ہوگا تو یہ مطالب اسے سمجھ آئیں گے، اور اگر انسان کا ظرف ناپاک ہوگا تو یہ باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔